بھی ہوگا آپس میں فیملی وغیرہ میں بات کرتے ہوئے، تو ہم دیکھیں گے کہ انوویشنز کیا ہوتی ہیں، بدعت کیا ہوتی ہے، اور یہ کیسے ایک مس گائیڈنس ہے، یہ کیسے اسلام میں ایک اضافی چیز لوگوں نے بنا دی گئی ہے۔ اور بدعت کا اسلام میں کیا کہہ لو کہ اس کی امپورٹنس تو خیر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ اگر ایک انسان بدعت پر عمل کرتا جائے گا۔ تو صحیح البخاری کی حدیث نمبر صحیح البخاری کی حدیث نمبر 2697 ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ if somebody innovates something which is not in harmony with the principles of our religion, that thing is rejected۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے۔ اس کا حدیث میں ہمیں امپورٹنس پتہ لگ رہی ہے کہ انوویشن کی، کہ اسلام میں اگر کوئی شخص جو ہے اسلام میں کوئی نئی چیز نکال رہا ہے، خود سے کوئی نئی چیز نکال رہا ہے جو کہ اسلام کے پرنسپلز کے اکارڈنگ نہیں ہے، تو وہ چیز ریجیکٹڈ ہے اسلام میں، ٹھیک ہے، ہم نے اس چیز کو رد کر دینا ہے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ انوویشن کی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ کوئی نئی چیز اسلام میں نکالنا۔ اسلام میں جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، جو احکام ہمیں بتائے گئے ہیں، وہ آلریڈی فکسڈ ہیں۔ آپ کو قرآن میں مل جائیں گی کہ ہم نے کیا کیا چیزیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو حدیث کے تھرو بھی نالج مل جائے گی۔ ان قرآن اور حدیث کے علاوہ اگر کوئی بھی ایسی بات کوئی بندہ کہے کہ یہ اسلام میں ہے یا ریلیٹ کر دیا جائے، جو بھی اسلام میں خود سے بنا دی جائے چیز، وہ سب بدعت میں آتی ہے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں، ہماری فیملیز میں، ہمارے معاشرے میں ایسی کون سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں جو ایکچولی بدعت میں شمار ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم بدعت کی ہی تھوڑی اور ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں کہ بدعہ ریفرز ٹو انوویشن ان ریلیجیس میٹرز ود ان اسلام، specifically any practice or belief introduced after the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that was not part of the religion during his life or prescribed in the Quran and Sunnah, while the Arabic word can broadly mean to create something new۔ اب بدعہ کا جو بھی بدعہ میں جو بھی ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں، وہ عمل ہے یا وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو اسلام میں لوگ خود سے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ وہ سارے کام جو قرآن اور سنت سے آپ کو ویریفائی نہیں ہوتے ہیں، وہ کام کوئی بھی انٹروڈیوس کروا رہا ہے، کوئی بھی انسان انٹروڈیوس کروا رہا ہے، تو وہ بدعت میں آئیں گے۔ اور جو بھی بدعت وغیرہ ہوتی ہے، بات یہ کہ ہم کیسے پہچانیں کہ ہمیں اگر کوئی شخص بتا رہا ہوتا ہے یہ کام کرو یہ نہ کرو، تو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ ایک شخص صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے۔ جیسے ہمیں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں نا، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اچھی بات آگے بتائیں، تو جیسے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جھوٹ نہیں بولو یا نماز اس طرح پڑھو، تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں اسلام کے بارے میں بتا رہا ہے۔ لیکن جو بدعت ہوتی ہے، لوگ اسے ایسا بدعت نہیں سمجھ رہے ہوتے، لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ثواب کا کام کر رہے ہیں یا ان سے انہیں بہت اچھا اجر ملے گا، ثواب ہوگا انہیں، بٹ ان ریالٹی انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اسلام میں کوئی نیا چیز انٹروڈیوس کر رہے ہیں اور وہ بدعت میں آ رہی ہے، اس کا انہیں ثواب نہیں ہو رہا، الٹا گناہ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح جب لوگ بتائیں گے کہ ہاں یہ چیز ایک اسلام میں ہے، یہ ایک ایونٹ سیلیبریٹ کرنا اسلام کے اکارڈنگ ہے، تو لوگ اس پہ عمل کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اگر بدعت سے بچنا چاہتے ہیں تو ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اگر ہمیں کوئی بتا رہا ہے بات تو اس کو ویریفائی کریں۔ کوئی بھی ایونٹ کے بارے میں بتایا، کوئی بھی عمل کے بارے میں بتایا، کوئی بات آپ سن رہے ہیں اسے ویریفائی کریں، یہ قرآن کے اکارڈنگ ہے، یہ سنت کے اکارڈنگ ہے، یہ حدیث میں آپ کو مل رہا ہے، تب آپ اس پہ یقین رکھیں، ورنہ آپ نے یقین نہیں کرنا۔ اور یہ بات کہ اگر بتانے والے شخص کو ریفرنسز نہیں معلوم تو آپ نے اس بات پہ یقین نہیں کرنا، وہ جو بھی بات بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاس دین آ جاتا ہے اٹ از ناؤ، جو بدعت ہوتی ہے اٹ از ناؤ یوزڈ ان تھری میننگس۔ ا نیو ایکشن، کوئی نیا کام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد کہہ لیں جو لوگوں نے انٹروڈیوس کروا دیا، کوئی بھی نیا کام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انٹروڈیوس کروا دیا گیا۔ این ایکشن اگینسٹ دا سنت وچ ریمووز ا سنت۔ اینڈ تھرڈ از بیڈ اور فالس بلیف دیٹ کم ٹو بی آفٹر ورڈس۔ ابھی ہمارے پاس کچھ کہہ لیں کہ پوائنٹس ہیں یا کچھ ایونٹس ہیں جو کہ بدعت میں شمار ہوتے ہیں۔ لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ قرآن خوانی کراتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، 10 20 30 لوگ آئیں گے، جتنا قرآن پڑھیں گے، جتنی سورہ ملک سورہ یاسین لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس کا ثواب ہوگا۔ اب جو
پڑھنا ایک انسان نے جو پڑھنا ہے، جو بھی قرآن پڑھنا ہے، سورت پڑھنی ہے، وہ اس کا ثواب اس کو خود ہو رہا ہے. بٹ ایک گیدرنگ کرنا اس نام سے کہ ہم ایک گیدرنگ لوگوں کو بلائیں گے، پہلے ہم سب مل کے سب چیزیں پڑھیں گی، اور اسے اسلام سے ریلیٹ کر دیا گیا ہے. تو قرآن خوانی سیلف ایک ایونٹ کرانا یہ بدعت میں آتا ہے. آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی پڑھنا ہے، وہ آپ سیپریٹلی پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی جگہ پہ اکٹھا ہونا ہے اور دین آپ نے جو بھی پڑھنا ہے وہ سب پڑھیں گے. آپ سیپریٹلی اپنے گھر پڑھ سکتے ہیں. جو آپ کو ثواب جس وقت پڑھنے سے ہونا ہے، اپنے گھر پہ رہ کے پڑھنے سے ہونا ہے، وہ آپ کو وہاں بھی ہو جانا ہے. تو اگر ایک آپ ایونٹ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اس کو قرآن خوانی کا نام دے رہے ہیں، ایک گیدرنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ آ کے سب لوگ پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو ایونٹ ہے یہ اٹ سیلف ایک بدعت میں آئے گا. دین ہمارے پاس ڈیتھ ریچولس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے، جیسے کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے کل کرنا یا پھر 40واں کرنا، برسی کرنا، یہ سارے جو ایونٹس ہیں یہ اسلام میں کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو سارے ایونٹس ہیں یہ سب بدعت میں آتے ہیں. اب لوگ تب بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، بلا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، اور پڑھا رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، سب پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ہماری میت کو ثواب پہنچے گا. ثواب ہم نے دیکھنا ہے کہ اصالے ثواب کرنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں، اور ایک انسان کے لیے صدقہ جاریہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک انسان کے لیے صدقہ جاریہ کی جو چیزیں اسلام میں بتائی گئی ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. ہمیں اسلام جو بتا رہا ہے کہ ایک شخص جب فوت ہو جاتا ہے تو کون سے طریقے ہیں، کون سے ویز ہیں کہ آپ اپنے جو بھی لوگ جو بھی آپ کے عزیز ہیں وہ فوت ہو گئے، ان تک کیسے آپ ثواب پہنچا سکتے ہو. جو اسلام نے طریقے بتائے ہیں، ثواب اسی طریقے سے ہی پہنچنا ہے. اب ایسالے وہ صدقہ جاریہ جو ایک انسان اپنے لیے کر سکتا ہے وہ یہ کہ اس کی اولاد اگر اچھی ہے، نیک ہے، تو اس کی اولاد اس کے لیے بخشش کی دعا کر سکتی ہے. اگر اس کی اولاد نیک ہے تو اس کا ثواب اس کو ہوگا جو بھی فوت ہوا ہے. اور اگر وہ ایسے کام دنیا میں کر کے جا رہا ہے جو صدقہ جاریہ بن رہے ہیں، جیسے درخت لگانا، درخت لگائیں گے، اس کے سائے سے جتنے لوگ فیضیاب ہوں گے اس کا ثواب اس کو ہوتا رہے گا. جو پرندے آ کے یا جو بھی انسان اگر اس سے کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی پھل لے رہے ہیں یا اس کے سائے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا ثواب اس کو ہوتا رہے گا. کہیں پہ پانی کا انتظام کرایا تو اس کا ثواب اس کو صدقہ جاریہ کہنے کے ہوتا رہے گا. اور جیسے کوئی مسجد میں کنٹریبیوشن کر لی تھی، آپ نے تھوڑے سے پیسے بھی اپنی ایک مسجد میں دینے کے لیے، مسجد کے تعمیر کے لیے آپ نے اپنے پیسے دیے تھے، تو وہاں پہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو اس کا ثواب ہوتا رہے گا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایسے کام کریں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں. اور جو یہ کل کرانا، چالیسوان اور برسی وغیرہ، یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. یہ سب چیزیں انوویٹ کی گئی ہیں اور انہیں نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اسلام میں کر رہے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان جو بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں وہ ہم اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ ایک جو ٹین ایجر جیسے لڑکا لڑکی ہے وہ تو وہی دیکھ کے کرے گا نا جو اس کے ماں باپ کر رہے ہوں گے، جو اس کی فیملی ممبرس کر رہے ہوں گے. اگر آپ ابھی ایسی چیزوں پہ غور نہیں کر رہے کہ کون سی چیز اسلام میں ہے، کون سی چیز نہیں ہے، تو آپ اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے کہ یہ کیا چیز اسلام میں ہے، کیا چیز اسلام میں نہیں ہے. آپ کے جیسے بچے ہیں جو ابھی آبزرو کر کے سیکھ رہے ہیں، وہ اگر کتابوں سے نہیں پڑھ رہے، وہ قرآن کھول کے سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، وہ حدیث کی کتابوں میں سے حدیث نہیں پڑھ رہے، تو وہ چیز سیکھیں گے نا بچے جو آپ کو آبزرو کریں گے. لیکن اگر ان کے پیرنٹس ہی، ان کے فیملی ممبرز ہی، آپ ان کے جو بڑے ہیں، اگر وہی بدعت کو فالو کرتے رہیں گے، وہی یہ سب قرآن خوانی، میلاد کروانا اور کل 40واں برسی یہی سب سیلیبریٹ کرتے، ایونٹ آرگنائز کرتے رہیں گے، تو بچوں کو تو بچپن سے ہی یہی لگے گا نا کہ یہ سب چیز صحیح ہے. اور جو ایک چیز اسلام سے آپ ریلیٹ کر دیں گے، جو آپ کو لگے گا یہ اسلام میں ہی ہے اور ہمیں یہ کرنے سے ثواب ہو رہا ہے. تو دیکھیں جب ایک چیز ثواب کی نیت سے کری جائے گی نا، مطلب کہ ایک چیز ثواب سمجھ کر کری جائے گی کہ اس سے ہمیں ثواب ہوگا، تو انسان اس طرف نہیں جا رہا ہوتا کہ ایک چیز سے تو مجھے ثواب ہو رہا ہے، مجھے اس سے گناہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں کہ آپ کوئی جیسے جھوٹ بولتے ہیں یا میوزک سنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کام غلط ہے، میوزک حرام ہے، تو آپ کے دل میں کوئی نہ کوئی جگہ ایک ہوتی ہے کہ ہاں میں استغفار کر لوں گا، یا میں آپ کو تھوڑا تھوڑا گلٹ ہوتا ہے، تو آپ کوئی نہ کوئی ٹائم آتا ہے فیوچر میں کہ آپ توبہ کر لیتے ہو. بٹ اگر یہ کام ایسے لگے گا، ایسے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ثواب ہو رہا ہے، ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، تو اگر ایک چیز ایسی آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے تو ہمیں ثواب ہو رہا ہے، تو ایک چیز کو ثواب کی نظر سے دیکھ کے کر رہے ہیں، تو کیسے اس سے ہمیں خیال آئے گا کہ یہ تو کام غلط ہے. ہم تو اسے اچھا سمجھ کے کر رہے ہوں گے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو بھی ایونٹ کر رہے ہیں
یا جو ہمیں اپنی فیملی وغیرہ میں فیملی نے انٹروڈیوس کروا دیا گیا، ہم نے اس کو بھی دیکھنا کہ ہماری ڈیلی لائف میں جو کام ہو رہے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہے یا نہیں. دین ہمارے پاس آ جاتا ہے ویڈنگ ریچولس. ویڈنگ، اب جب اسلام میں شادی ہوتی ہے نا کسی کی، اس میں ہوتا ہے ایک نکاح کرنا اور دین ولیمہ. نکاح اور ولیمہ یہ دو چیزیں ہیں جو اسلام میں نکاح کے لیے ہیں. پہلے تو نکاح ضروری ہوتا ہے اور ولیمے کی ایک دعوت کر دیتے ہیں. ویڈنگ ریچولز میں ہمارے پاس بہت سی چیزیں آ رہی ہیں، جیسے کہہ لیں کہ جب دلہن کی رخصتی ہونے والی ہوتی ہے تو قرآن اس کے سر سے رکھ کے گزارا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جب قرآن اس کے سر سے دلہن کو قرآن کے نیچے سے گزاریں گے تو اس کی زندگی میں برکت آئے گی اور خوشیاں آئیں گی، یہ سب وغیرہ. لیکن آپ دیکھیں قرآن پڑھنے سے آپ کو کوئی اس کا اجر ملے گا، اور اگر آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے دین آپ کی زندگی ہے جو ہے وہ متاثر ہوگی، وہ اچھی ہوگی. سر کے اوپر سے رکھ کے گزارنا یہ ایک بدعت ہی ہے. آپ اس میں اسلام کو، آپ اس میں قرآن کو ساتھ ریلیٹ کر رہے ہو اپنی جو بھی ایونٹ ہے. تو آپ قرآن کو جو رکھ کے، ہم نے دیکھا ہوگا دلہن کے سر کے اوپر سے گزار رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بدعت ہے اور یہ اسلام میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے اس چیز کا. اس کی اگزامپل میں دیکھیں کہ جب آپ ہمیں سے کسی کو بخار ہوتا ہے یا کہیں درد وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں پیناڈول وغیرہ چاہیے ہوتی ہے، تو ہم پیناڈول کھاتے ہیں اسے پانی کے ساتھ. ہم یہ نہیں کرتے کہ پیناڈول کو سر کے اوپر رکھتے ہیں یا ایک تعویذ بنا کے لٹکا لیں. ہم یہی کرتے ہیں نا کہ ہم اسے کھاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہمیں ایک دوائی اپنے اندر ڈالیں گے پھر ہی ہمیں اس کا اثر آئے گا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس طرح ہمیں یہ چیز پتا ہے نا کہ ایک چیز، ایک دوائی ہم کھائیں گے تبھی ہمیں اس کا اثر آئے گا، تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ قرآن کو اگر سر کے اوپر سے رکھ کے گزار رہے ہیں تو اس کا کوئی اثر نہیں آتا. اس کا اثر تبھی آئے گا جب اسے پڑھیں گے اور اس کی ایک ایک لائن کو جیسے آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ جو بھی پڑھیں گے اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے، تب آپ کو اس کے اثر آنا نظر آئیں گے. آپ نے اپنی لائف میں خود پریکٹس کرنی ہے، خود کوشش کریں گے تو آپ کو کوئی اثر آنا کوئی اثر نظر آئے گا نا. تو اور اسی طرح جیسے تعویذ کی بات ہوئی تھی، تعویذ بھی اسلام میں منع ہے، اور بلکہ تعویذ لٹکانا شرک میں آ جاتا ہے. اور یہی اگزامپل، جیسے آپ کوئی دوائی کو اپنے گلے میں نہیں لٹکائیں گے کہ اثر آ جائے گا، اسی طرح آپ نے کوئی تعویذ وغیرہ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں اللہ کا نام ہے، اس سے شفا آ جائے گی تمہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو اللہ پاک کا نام پڑھنے سے اثر ہوگا، اور اللہ پاک نے جو باتیں بتائی ہیں ان پہ عمل کرنے سے اثر ہوگا. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ تعویذ لٹکانے سے کچھ نہیں ہوتا، قرآن سر پہ گزارنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں شفا ملے یا پھر قرآن سے ہماری زندگی میں اچھائی آئے، تو ہم نے اسے کو پڑھیں گے، اسے اپنی لائف میں اس کی جو بھی لیسن سے امپلیمنٹ کریں گے تب ہمیں اثر ہوگا اس کا. تو یہ جو سر کے اوپر سے گزارنا یہ بھی ایک بدعت میں آتا ہے. دین نیاز، اب نیاز اس طرح آ جاتی ہے کہ کسی بھی پرٹیکولر ڈے پہ نیاز بانٹنا. کوئی بھی دن، جیسے بہت سے دن لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، اس پہ اسپیشلی وہ لوگ نیاز بانٹ رہے ہوتے ہیں، کھانا بنا کے بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کھانا، بات یہ آ جاتی ہے کھانا دوسروں کو بنا کے دینا اچھی بات ہے. آپ کے گھر میں کوئی چیز بن رہی ہے تو آپ اگر دوسروں کو دے رہے ہو، اپنے ساتھ والے نیبرز کو دے رہے ہو، تو اس میں اچھی بات ہے. بدعت اس طرح ہوگی کہ آپ ایک خاص دن مخصوص ہو اور آپ اسی دن کی وجہ سے آپ کھانا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہو، تو یہ چیز بدعت میں آئے گی. ٹھیک ہے. اور دین ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے قبر پکی کروانا. قبر پکی کروانا بھی اسلام میں نہیں ہے. جو لوگ کروا رہے ہوتے ہیں یہ بالکل اسلام کے اکارڈنگ نہیں ہے. پھر مزاروں پر جانا، اور مزاروں پر جانا مزید بری بات ہے، کیونکہ لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھ رہے ہوتے ہیں یہ جو شخص جو مر گیا ہے یہ ہماری بات سنے گا، یا پھر اس طرح کی بھی نیت رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے نا یہ اللہ پاک کا بہت کوئی نیک انسان ہے، ہم اس سے کہتے ہیں یہ اللہ پاک سے ہماری نا سفارش کرے گا، یا یہ جو شخص مر گیا ہے یہ بہت نیک انسان ہے، یہ ہماری دعا اللہ پاک سے کرے گا اور اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لیں گے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک شخص مر گیا ہے، وہ تو اپنی بات نہیں کر پا رہا، وہ ہماری بات کہاں سے کرے گا. اور اگر ہمارے اس طرح کا کہہ لیں کہ عقیدہ ہو جائے گا نا کہ اللہ پاک میری بات نہیں سن رہے، اس شخص کی بات سنیں گے، تو یہ چیز غلط ہے. ہم لوگ شرک میں چلے جاتے ہیں جب ہم ایک انسان سے کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں. لوگ اس طرح بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک مرے ہوئے شخص سے چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اور یہ آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا، پاکستان میں بھی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لوگ ڈائریکٹ ایک مردہ انسان سے چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، یا پھر ڈائریکٹ اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں، یا پھر اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ سے کرنا. وہ جو شخص ایک مر گیا ہے نا، ہو سکتا ہے وہ بہت کوئی نیک انسان
انسان ہو اور اسے معلوم بھی نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے اس طرح میرے ساتھ کریں گے، تو ہم نے یہ دیکھنا کہ اللہ پاک نے تو خود ہمیں ڈائریکٹ اپرچونٹی دی ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں۔ ہم 24 گھنٹے میں کہیں بھی کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں دعا کر سکتے ہیں۔ جب اللہ پاک نے آپ کو اتنی امپورٹنس دی ہے، آپ کی اپنی ذات کو امپورٹنس دی ہے کہ وہ آپ کو اس بات کہہ لیں کہ اس بات کا مطلب اپرچونٹی دیتے ہیں کہ آپ ان سے دعا کر سکتے ہیں، ڈائریکٹلی دعا کر سکتے ہیں، تو ہم کسی دوسرے کے پاس کیوں جائیں جو اپنی بات خود ابھی نہیں کر پا رہا کچھ، وہ تو اپنا خود حساب دے رہا ہے۔ تو یہ چیز کہ مزاروں پر جا کے مانگنا، اس کا بھی کچھ اسلام میں کنسپٹ نہیں ہے۔ پھر نعت خوانی کروانا، اب اس میں نعت خوانی کروانا یہ بھی اسلام کے اکارڈنگ نہیں ہے اور بدعت میں آتا ہے۔ عید میلاد النبی کہہ کے ملانا، عید میلاد النبی کہہ کر منانا، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اب دیکھیں کہ اسلام میں صرف دو عید ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اب لوگ کہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں منا رہے ہیں، جس وجہ سے منا رہے ہیں، تو ہم نے وہی چیز دیکھنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کری۔ وہ روزہ رکھتے تھے، آپ روزہ رکھ لیں۔ اچھا، یہ روزہ رکھ سکتے ہیں ہم یا نہیں رکھ سکتے، اس کے بارے میں مجھے کنفرم نہیں ہے، میں کنفرم کر کے بتا دوں گی۔ پر یہ بات کہ آپ نعت خوانی کروانا ہے، نعت خوانی کرانا ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اور اگر یہ بات کی جائے نا کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، ہماری نیت تو اچھائی کی ہے نا، کہ ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو محبت کا اظہار اس طرح کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے، ٹھیک ہے؟ وہ خوش کس طرح ہوں گے کہ ہم اسلام کو فالو کریں، اسلام کے جو بھی 5 پلرز ہیں اس کو فالو کریں، نماز ادا کریں اور اچھے مومن بننے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ان کی حدیث پر عمل کریں گے تب وہ خوش ہوں گے۔ ہم اسلام میں اچھا بننے کی کوشش کریں گے نا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہونا ہے۔ اب ہمیں یہ معلوم ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم حوض کوثر پہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بھی شفاعت کریں، تو ہم بھی تو ایسے کام کریں، ہم اپنی محبت کا اظہار اسی طرح کر سکتے ہیں نا کہ ہم اسلام میں اپنے آپ کو اچھا کریں۔ اب یہ ہے کہ ہم سوچے کہ میں 6 7 سال 8 سال کا عالمہ کا کورس کروں گا یا کروں گی، پھر جا کے میں ایک اچھی انسان بن سکوں گی جب مجھے سارا علم آ جائے گا، تو اس طرح نہیں ہے۔ آپ جو بھی چیز پڑھ رہے ہو، آج جیسے ایک حدیث پڑھ رہے ہو تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، اس کو آگے بتانے کی کوشش کرو، اپنی فیملی میں کسی ایک شخص کو، کسی 2 شخص کو، کسی نہ کسی کو بتاؤ، کیونکہ آپ اسلام کو آگے بتا رہے ہو، اسلام کی تبلیغ کر رہے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اتنی مشکلیں اٹھا کے اللہ پاک کے کلام کو آگے بڑھایا ہے، اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ تو اگر آپ بھی تبلیغ کرو گے تو یہ ایک آپ اچھا کام کر رہے ہو۔ آپ اپنی محبت کا اظہار اس طرح کر سکتے ہو کہ آپ بھی اسلام میں اچھے ہونے کی کوشش کرو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتیں پسند ہیں آپ اس طرح وہ کام کرنے کی کوشش کرو۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہی والی ایکٹیویٹیز کریں اور وہ کام کریں جن سے وہ شخص خوش ہوتا ہے، تو ہم نے وہ کام کرنے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی میں خوش ہوں گے۔ اب سوچیں کہ ہم ایسے کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بتائے جائیں تو وہ ان کو خود برا لگے، تو ہمیں اچھا لگے گا کہ ہم قیامت کے دن جب ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم جو بھی محبت کے نام پہ کام کرتے آ رہے ہیں وہ سب غلط تھے، اور ان سب باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچی، تو ہم نے تو وہ کام کرنے ہیں نا جو ہمیں ویریفائی ہو جائے کہ ہاں یہ کام جو ہے یہ صحیح ہے اور یہ اسلام کے اکارڈنگ ہے، تاکہ ہم جو محبت کا اظہار کر رہے ہیں وہ ایک صحیح طریقے سے ہو۔ پھر یہ کہ نیو ڈریس ان آور اون سیٹ ڈیز، ارینجنگ فوڈس فار وزٹرز فار بائی بیریفڈ فیملی۔ ہم نے یہ دیکھا ہوگا کہ جس گھر میں اگر کوئی فوتگی وغیرہ ہو جاتی ہے تو وہ جو لوگ ملنے آ رہے ہوتے ہیں، جو لوگ کہہ لیں کہ میت کو دیکھنے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کھانے بنا رہے ہوتے ہیں، بلکہ دیگیں بن رہی ہوتی ہیں، اتنا زیادہ کھانا بنا رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک گھر کے لوگ جو اتنی پریشانی میں ہیں، ان کا گھر کا فرد ایک چلا گیا ہے، وہ لوگ کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، دیگیں بنوا رہے ہیں، ٹینٹ لگا رہے ہیں اور یہ سب چیزوں کا انتظام کر رہے ہیں، تو یہ سب کچھ اسلام میں نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے گھر جو ملنے وغیرہ آ رہے ہیں آپ نے ان کو کھانا کھلانا ہے۔ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں لوگوں کو باتیں کرنے دیں، کیونکہ یہ ایک معاشرے میں بنائی گئی چیزیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ایک گھر میں فوتگی ہوئی ہے، وہ اپنے پریشان ہیں، لیکن وہ دیگیں بنا رہے ہیں، وہ ٹینٹ بنا رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ آگے باتیں کرتے ہیں، تو ہم نے تب یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا چیز اسلام کے اکارڈنگ ہے، کیا چیز نہیں ہے۔ دین اسپیسیفک ڈیز اینڈ گیدرنگس، اس میں وہی آ جاتا ہے جیسے
ایک شخص جب مر جاتا ہے تو کل کرتے ہیں 3 دن بعد شاید، اور 40 دن بعد چالیسواں کرتے ہیں، 1 سال بعد برسی کرتے ہیں. تو یہ اسپیسیفک ڈیز ایونٹ رکھنا اسلام میں نہیں ہے. اور قرآن ریسیٹیشن ان اے فکسڈ فارم، گریو ریلیٹڈ انوویشنز، ویلنگ اینڈ فوربیڈن مارننگ ایکٹس. دین اور بھی کچھ ہے ہمارے پاس ایگزامپلس: ایکسیسو اینڈ unnecessary customs، ان اسلامک ریچولس بفور اور آفٹر نکاح. اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو بھی رسمیں وغیرہ کروائی جا رہی ہوتی ہیں، اور بہت سی پتہ نہیں رسمیں ہوتی ہیں اور ان کو بھی شاید اسلام سے ریلیٹ کر دیا گیا ہوتا ہے. اب ایک اور چیز، انوویشنز ان نکاح سیریمنی، مکسنگ آف جینڈرز اینڈ میوزک. اب ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب رخصتی کے بعد دلہن گھر آ رہی ہوتی ہے، جب دولہے کے گھر چلی جاتی ہے تب اسے قرآن پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. یہ بھی اسلام میں نہیں ہے. اور جیسے 6 کلمے ہم نے سنے ہوں گے کہ اسلام میں 6 کلمے، اسلام میں کوئی 6 کلمے نہیں ہیں. ایک جو ہے کلمہ شہادت، اشہد لا الہ الا اللہ والا، وہ ہے. ایک لا الہ الا اللہ والا ہے جو پہلا کلمہ کہا جاتا ہے. یہ دو ہیں. باقی آپ کو 6 کلمے کہیں دیکھ لے کہ حدیث میں آپ کو لکھے ہوں، مل جائیں گے 6 کلمے اسلام کے. 6 کلمے کہیں نہ آپ کو نہیں ملیں گے. یہ جو چیز ہے یہ اسلام میں بنائی گئی ہے. اور شادی کے موقع پہ بھی کلمے سنائے جا رہے ہوتے ہیں، یا لوگ جیسے کہہ لیں بچوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، یا جیسے ہم سے بھی پوچھ لیں نا، آپ کو چھٹا کلمہ آتا ہے تو ہمیں ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر ایک انسان کو کلمے نہیں آتے 6 تو وہ شاید مسلمان نہیں ہے. لیکن یہ کلمے جو بھی انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں، یہ کوئی اسلام میں، کہیں اسلام میں نہیں ہے. دین ہمارے پاس ایکسپلینیشن ہے نا، سورہ النمل کی آیت نمبر 64 ہے، جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم. Or ask them who originates the creation, then resurrect it, and gives you provisions from the heavens and the earth. Is it another God besides Allah? Say your Prophet sallallahu alaihi wasallam, show me your proof if you say it's true. اور اسی صورت کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم: Indeed, Allah does not forgive associating others with Him in worship, but forgives anything else of whoever He wills. And whoever associates others with Allah has indeed committed a grave sin. اب اس میں جیسے ہم نے پہلے 2 اگزامپل ڈسکس کی تھی بدعت کی ہی. ایک وہ جو مزاروں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ کچھ لوگوں کو یہ نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ اس مردہ انسان سے مانگ لیں، جو کہ شرک میں آتا ہے. اور کچھ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس مردہ شخص سے کہیں کہ ہماری دعا جو ہے وہ اللہ پاک سے مانگ لو. تو ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ ہماری جو بھی کام ہے ان کی نیت جو ہے وہ شرک کی طرف نہ چلی جائے. اور دوسری تعویذ کے بارے میں بات ہوئی تھی، جب ایک انسان تعویذ لٹکا رہا ہوتا ہے وہ شرک کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے جو بھی کام آ رہے ہیں وہ بدعت میں تو نہیں آ رہے. اور ہمیں جو بھی کام بتایا جا رہا ہے، کوئی بھی شخص بتا رہا ہے نا، اس سے کہو اس کا ریفرنس دو. اس کا ریفرنس مل رہا ہے آپ کو تو آپ نے یقین کرنا ہے، ورنہ آپ نے یقین نہیں کرنا. اور جیسے دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ آج کل بہت سے لوگوں کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، انسٹا، یوٹیوب وغیرہ. تو ادھر بہت دیکھا ہوگا آپ نے کہ لوگ جو ہیں وہ پوسٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے یہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا حضرت علی نے فرمایا. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو جیسے فار ایگزامپل اگر حدیث بھی مل رہی ہے نا، یا قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے، آپ نے ریفرنس دیکھنا ہے، آپ نے آیت کا نمبر دیکھنا ہے، صورت دیکھنی ہے کون سی ہے، اور حدیث کا نمبر دیکھنا ہے، حدیث کی کتاب دیکھنی ہے. نہیں لکھا ہوا ریفرنس، اسے کمنٹس میں کہو کہ ہمیں ریفرنس دے. اگر ریفرنس نہیں دینا تو اس کو ڈیلیٹ کریں، تاکہ کیونکہ بغیر ریفرنس کے ہم یقین نہیں کر سکتے، اور آپ نے بھی اس پہ یقین نہیں کرنا. اب جیسے آپ نے ایک کمنٹ کر دیں گے نا، صرف ایک کمنٹ، تو اس طرح دوسرے لوگ جو اس کمنٹ کو پڑھیں گے، جنہیں نہیں معلوم تھا کہ ہم نے بغیر ریفرنس دیکھے کسی چیز پہ یقین نہیں کرنا، اگر وہ لوگ پڑھ لیں گے تو ان کے بھی نالج میں آ جائے گا کہ ہم نے بغیر ریفرنس کے کسی چیز پہ یقین نہیں کرنا. اور جو بھی ہمارے پاس چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں اس پہ ہم نے ریفرنس مانگنا ہے، اور ریفرنس ہے تو اس پہ یقین کریں. اور ایک چیز یہ بھی چل رہی ہوتی ہے، لوگ ریفرنس ہی غلط لکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اوتھینٹک جو ویب سائٹس وغیرہ ہیں وہاں سے ایک دفعہ ہم ویریفائی کر لیں کہ یہ واقعی میں جیسے کہنا صحیح البخاری میں حدیث لکھی ہوئی بھی ہے یا نہیں ہے. آپ کو ایسی چیزیں مل جائیں گی. کبھی کبھار ہوتا ہے ہم ریفرنس میچ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ریفرنس میں کوئی اور حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو لوگ اس طرح بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے مفاد کے لیے کوئی نام خود سے، نمبر خود سے لکھ لیتے ہیں، یا پھر لکھتے ہی نہیں ہے کوئی ریفرنس. اور لوگ جو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، تو وہ فوراً یقین کر لیتے ہیں. دین ایک حدیث ہے جس میں
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خطبہ یوں شروع فرماتے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرماتے جو اللہ تعالیٰ کی شان گرامی کے لائق ہے، پھر فرماتے جسے اللہ تعالیٰ راہ راست پر لے آئے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پر لانے والا نہیں۔ بلا شبہ سب سے زیادہ سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام وہ ہے جنہیں شریعت میں اپنی طرف سے جاری کیا گیا ہر ایسا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیاں انگشت شہادت اور ساتھ والی کی طرح ملا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ جب قیامت کا ذکر فرماتے تو آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو جاتے، آواز بلند ہو جاتی اور غصے کے آثار چہرے پر نمایاں ہو جاتے، یوں لگتا ہے جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہی ہیں، یعنی اس کے حملے کی خبر دے رہی ہیں کہ تم پر صبح حملہ کر دے گا یا شام کو۔ پھر فرماتے جو شخص مال چھوڑ جائے وہ تو اس کے رشتہ داروں کو ملے گا، اور جو آدمی قرض یا چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے چھوڑ جائے تو وہ میرے سپرد ہوں، اور ان کے اخراجات اور قرض وغیرہ کی ادائیگی میرے ذمہ ہوگی، کیونکہ مومنین سے میرا تعلق اور رشتہ تمام رشتوں سے قوی اور مضبوط ہے۔ تو ہمیں اس حدیث میں پتہ لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہمیں جو بھی کوئی بتا رہا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ قرآن کے اکارڈنگ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے اکارڈنگ ہے یا نہیں۔ اور جو بھی کام بدعت شریعت میں اپنی طرف سے جاری کر دی گئی ہے وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا نتیجہ جہنم میں مطلب نکلے گا۔ دین ایک اور حدیث ہے جس میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، جس کا نام ماریا تھا۔ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا دونوں حبش کے ملک میں گئی تھیں۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی اور اس میں رکھی ہوئی تصاویر کا بھی ذکر کیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی صالح شخص مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر دیتے، پھر اس کی مورت اس میں رکھتے، اللہ کے نزدیک یہ لوگ ساری مخلوق میں برے ہیں۔ تو یہاں یہ بات ریلیٹ کر رہے ہیں ہم کر سکتے ہیں کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی قبر پکی کروا دیتے ہیں یا اس کے قبر پہ مزار بنا دیتے ہیں اور اس کی امیجز وغیرہ اس طرح رکھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں جن کو اتنا علم نہیں ہوتا وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے شرک کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ اس سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم جو بھی ہمارے آج کے لیکچر کی سمری ہے وہ یہ کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا ریفرنس دیکھیں کہ یہ قرآن میں ہے یا نہیں، یہ حدیث میں ہے یا نہیں، اور جو بھی کام بتایا جا رہا ہے، جو بھی کام ہم بہت کامن چیزیں ہیں، قرآن خوانی کروانا، میلاد کرنا اور کل چالیسواں وغیرہ، یہ سب بہت کامن چیزیں ہیں اور ہر ایک دوسرے گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو روکیں اور دین ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے گھروں میں چیزیں بتائیں۔ آپ کو لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے، آپ دوسرا اپنے گھر والوں کو بتانے کی کوشش کرو تاکہ جو بھی آپ نے اسٹیپ لینا ہے ایز اے فیملی آپ لے سکو، کیونکہ بلکہ یہ جو ایونٹس ہیں یہ ایک پوری فیملی میں آرگنائز ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو صحیح کرو گے، آپ اپنے بہن کو، بھائی کو، ہسبینڈ وائف کسی اور کو صحیح کرو، کسی اور کو بات بتانے کا کوشش کرو، کسی اور کو ریفرنس کے ساتھ چیز دو کہ کیونکہ ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ جو چیز دیکھ رہے ہو اسے ریفرنس سے دیکھو، تو آپ یہ ریفرنس ان کے سامنے رکھو کہ دیکھو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اور یہ بات اس طرح ہے، تو لوگوں کو اس پہ یقین آئے گا اور آپ دین اپنی فیملی کو صحیح کرنے کی کوشش کرو تاکہ
آپ کی فیملی جو ہے وہ اس طرح کے ایونٹس اگر آرگنائز کر رہی ہے تو وہ بھی نہ کرے. اور اسی طرح پھر آپ زیادہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرو، اپنے خاندان میں بتانے کی کوشش کرو کہ اس چیز کو ہم جتنا روک سکتے ہیں، ہم جتنی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. اب آپ ایک شخص ہیں، اب آپ ایک شخص کسی دوسرے کو بتاتے ہیں، آگے فردر چلتے چلتے جتنوں کو پتہ لگ رہا ہے نا، آپ کو بھی اس کا ثواب ہوتا رہے گا، کیونکہ آپ نے کسی کو بتایا. آگے سے دیکھیں کتنا ثواب آپ کو ہوتا رہے گا. تو ہم نے یہ چیزیں کرنی ہے کہ ہم آگے سے جو دیکھ رہے ہیں اس کا ریفرنس لیں. اور اگر لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں نا، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی اگزامپل سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں. آپ جب نماز میں سجدے کرتے ہیں تو ایک رکعت پڑھنے کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں نا. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم سجدہ ایک دیکھیں کہ لوگ کے ثواب کا کام ہے، تو ہم 2 سجدے کے بجائے 4 سجدے کرتے ہیں. ہم ایک رکعت پڑھتے ہیں، 4 سجدے کرتے ہیں، پھر اٹھ کے ایک اور رکعت پڑھتے ہیں. تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم 4 سجدے نہیں کریں گے، کیونکہ نماز میں ہوتے ہی 2 سجدے ہیں. بے شک جو ہے وہ سجدہ جب انسان کرتا ہے تو انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ جو ایک سٹینڈرڈ ہے وہ 2 سجدے کا ہے. ہم نے وہی کرنا ہے نماز میں جو ہمیں بتایا گیا ہے. تو اسی طرح دوسری چیزوں کا کیس ہے کہ جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے ہم نے وہی کرنی ہے. ہم ایک ثواب کی نیت سے بھی اگر کوئی چیز کریں گے نا، جیسے قرآن خوانی کرانا، کہ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا سارے، ثواب ہی ہوگا. لیکن وہ دیکھنا ہے کہ یہ طریقہ اس طرح تو نہیں آ رہا کہ بدعت میں سے شمار تو نہیں ہو رہا. تو ہم نے وہ چیز کرنی ہے جو اسلام کے اکارڈنگ ہو. جس طرح یہ سجدوں والی بات تھی، آپ 2 کی جگہ 4 سجدے نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر آپ قرآن خوانی کراؤ گے تو یہ بدعت میں شمار ہوگا. آپ نے قرآن پڑھنا، آپ سیپریٹلی پڑھو، قرآن خوانی آرگنائز نہ کرو. تو ہم نے وہ چیزیں دیکھنی ہے جو اسلام کے اکارڈنگ آ رہی ہیں. تو ہمارا آج کا لیکچر یہاں تک ہے. آپ کا کوئی کوشچن ہے تو کائنڈلی پوچھیں تاکہ ہم ڈسکشن سٹارٹ کریں. سالگرہ دیکھیں، جتنا مجھے پتا نا، سالگرہ منانا بھی اسلام میں نہیں ہے. کہ جو آپ کیک کٹ کر رہے ہوتے ہو، کینڈلز لگا رہے ہوتے ہو، وہ بھی اسلام کے اکارڈنگ نہیں آ رہا ہوتا. اس کی فردر جو ایکسپلینیشن ہے وہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گی کہ ایک سالگرہ لوگ منا رہے ہوتے ہیں تو اس کی بیک گراؤنڈ سٹوری کیا تھی، یہ چیز شروع کہاں سے ہوئی تھی. بٹ ابھی تک جو مجھے پتا ہے وہ یہی کہ آپ سیلیبریٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ کر سکتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہم کوئی روزہ وغیرہ رکھ لیں. لیکن جو لوگ کیک وغیرہ کٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ اسلام میں نہیں ہے. سبین، مجھے وش کرنے کا اتنا علم نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں میم یوشا کو بتا دوں گی، وہ آنسر کر دیں گی. بارک اللہ. اچھا، ایک اور بات کہ میں نے بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میں اپنی برتھ ڈے کے مطلب جیسے پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. تو مجھے اس کا ریفرنس نہیں یاد کہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں، کہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اس کا ریفرنس ہونا چاہیے. مجھے اس کا ریفرنس نہیں یاد. میں یہ بھی بات میم یوشا کو بتا دوں گی، کیونکہ پھر وہ ریفرنس دے کے آپ کو بتا دیں گی. ٹھیک ہے. اور جزاک اللہ خیر. ہم میٹنگ کو اپنی یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.